सामने वाली कोठी। बाबा जी ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हैरत भरी नजरों से देखा। कोठी नूर का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और औरतें कोठी का रुख कर रहे थे। कारें आ आ कर रुक रही थी। मेहमान उनसे उतरकर कोठी के अंदर जा रहे थे। ऐसे में एक नौजवान बाबा जी के पास से गुजरा। वो भी कोठी के अंदर ही जा रहा था। जरा बात सुनना बेटा। नौजवान चौंक कर रुका। उसने बाबा जी को देखा और उनसे पूछा, जी फरमाइए बाबा जी। आप भी इस कोठी के अंदर जा रहे हैं? हाँ जी। आज यहाँ क्या है? ये कोठी मिर्ज़ा सरदार साहब की है। उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इसी खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी है। मिर्ज़ा सरदार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है? हाँ। क्यों, क्या बात है? आप जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी है ना? जी हाँ, ये तो है। उनकी तो बहुत धूमधाम है। आपको उनसे कोई काम था? आह, नहीं, मैं तो बस यूं ही कोठी की धूमधाम देखकर आपसे पूछ बैठा था। आपका शुक्रिया। वैसे किसी ज़माने में मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ होता था। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुझे चाहिए कि कम अज़ कम उन्हें बेटे की पैदाइश की मुबारकबाद तो दे दूँ। क्या ख़याल है? अगर मैं मुबारकबाद के 2-4 जुमले लिख कर दे दूँ तो आप उनको दे देंगे? क्यों नहीं, ज़रूर दे दूँगा। अच्छी बात है, मैं अभी लिख देता हूँ। ये कहकर बाबा जी ने अपनी जेब से कागज़ कलम निकाला और उस पर कुछ लिखने लगे। फिर कागज़ तय करके काशिफ की तरफ बढ़ा दिया। बेटा, ये उनको दे देना, वो समझ जाएंगे कि कौन आया था। लेकिन बाबा जी, अगर आपका उनसे करीबी ताल्लुक़ रहा है तो उनसे मिल क्यों नहीं लेते? आज यहाँ लोगों की दावत है ना, मेरा अंदर जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। लोग ख्याल करेंगे कि खाना लेने के लिए अंदर घुस आया है। जाहिर है मेरी वज़ाकता ऐसी तो नहीं है ना कि मेहमान नज़र आऊं। अच्छा ठीक है, मैं ये उन्हें दे दूंगा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काशिफ है। आह, शुक्रिया काशिफ बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा जी मुड़ने लगे तो उस वक्त काशिफ ने उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते हुए देख लिए। लेकिन वो कुछ पूछ न सका। अलबत्ता उसने उलझन महसूस कर ली। फिर वो कोठी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा तो वो देखना चाहता था कि बाबा जी अभी भी खड़े हैं या चले गए। उसने देखा बाबा जी भी चलते चलते मुड़कर कोठी की तरफ ही देख रहे हैं। एक बार उनकी नजरें उस पर भी पड़ी। उन्होंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कदम उठाने लगे। जब तक वो नजरों से ओझल न हो गए वो कोठी के अंदर दाखिल न हो सका। बाबा जी के नजरों से ओझल हो जाने पर उसने अपने दिल को टटोला। अब वहां पहले की निस्बत और ज्यादा बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ को समझ न सका। आखिर अंदर दाखिल हो गया। दावत शुरू हो चुकी थी। लोग खूब जोशो खरोश से खाने में मसरूफ थे। मिर्ज़ा सरदार की तो मसरूफियत का आलम ही कुछ और था। बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहे थे। काशिफ ने एक नज़र देखा। कागज़ उसके हाथ में था। उसने सोचा कि इस वक्त ये कागज़ उसे देना मुनासिब नहीं होगा। अव्वल तो उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है, यूं ही इधर उधर गिरा देगा। वो नज़दीक ही तो रहता है, कल किसी वक्त आके दे दूंगा। ये फैसला करने के बाद वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त वो मिर्ज़ा सरदार के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मिर्ज़ा सरदार ने दरवाज़ा खोला। अरे कहिए, कैसे आना हुआ काशिफ साहब? मैं जब कल दावत में शिरकत के लिए आ रहा था तो आपकी कोठी के सामने ज़रा फासले पर
ایک بزرگ کھڑے ملے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ پرچہ دیا تھا کہ یہ میں آپ کو دے دوں، لیکن کل آپ بہت مصروف تھے تو اسی لیے میں نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ابھی دے دوں آپ کو۔ یہ کہہ کر کاشف نے وہ پرچہ مرزا سردار کو پکڑایا اور واپس اپنے گھر کی راہ لی، اور مرزا سردار نے بھی کاغذ پڑھ کر خاموشی سے اندر کی راہ لی۔ کاشف نے کئی بار سوچا کہ وہ پوچھ لے کہ وہ بزرگ کون تھے، لیکن پوچھ نہ سکا۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے اور وہ آہستہ آہستہ اس بات کو بھول گیا۔ کئی روز گزرنے کے بعد ایک شام وہ اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک وہی بوڑھا اسے مرزا سردار کی کوٹھی کے باہر کھڑا پھر نظر آیا۔ وہ بہت زور سے چونکا اور اس کے قدم غیر ارادی طور پر ان بزرگ کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وہ چونک اٹھا، نظریں اس کے چہرے پر جما دی، چند سیکنڈ تک غور سے دیکھتا رہا۔ وعلیکم السلام۔ آپ تو وہی تو نہیں جنہیں اس دن میں نے پیغام لکھ کر دیا تھا؟ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ آپ آج پھر یہاں کھڑے ہیں؟ آہ، میں مہینے میں ایک بار یہاں ضرور آتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ بس اس کوٹھی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، اور اور کیا؟ اور اس کوٹھی والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ وہ دراصل گاؤں میں نا ایک پاگل عورت رہتی ہے، بس وہ ضد کرتی رہتی ہے کہ میں یہاں آؤں اور ان کی خیریت کی خبر اسے سناؤں۔ وہ کون ہے؟ آپ کس گاؤں میں رہتے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ سندر گاؤں میں۔ میرا نام اسرار احمد ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑا، پھر اس نے کاشف کو سلام کیا اور اپنے قدم بڑھا دیے۔ کاشف اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک بار پھر وہی بوجھ اس پر آ سوار ہوا۔ اچانک وہ بڑبڑایا، میں اس بوجھ سے ضرور نجات حاصل کروں گا۔ اتوار کے دن اس نے سندر گاؤں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اسرار احمد کا گھر تلاش کرنے میں اسے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اسرار احمد حیرت زدہ ہو گئے۔ اوہ، یہ آپ ہیں؟ آئیے آئیے، اندر آ جائیے۔ اسرار احمد اسے لے کر اندر کمرے میں لے گئے اور ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ ایک چارپائی پر بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ میں اپنی الجھن دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے۔ آپ کا مرزا صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، بس وہ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے نا، ہم گواروں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں۔ تو کیا وہ آپ کو اخراجات دیتے ہیں؟ ارے، ہمیں اخراجات کی کیا ضرورت، ہم دونوں مل کر 2 وقت کی روٹی کما لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ آپ سے ملتے بھی نہیں؟ بوڑھی والدہ غم سے نڈھال بولی۔ اگر ملتے تو یہ وہاں جا کر باہر سے ہی کیوں واپس آ جاتے؟ آپ نے اس دن کاغذ پر کیا لکھ کر دیا تھا؟ یہ کہ مبارک ہو، بہت آرزو تھی تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم دونوں تڑپتے رہ جاتے۔ اب بہت سکون ہے، وہ پیدا ہو گیا جس کا انتظار تھا، بس یہ لکھ کر دے آیا تھا۔ اس کا کیا مطلب، وہ پیدا ہوا جس کا انتظار تھا؟ بیٹے، آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ مطلب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ یہ ہم دونوں کی خواہش ہے۔ مرزا کا بیٹا بھی خوب پڑھے لکھے اور بہت بڑا کاروباری بنے،
اور 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 کیا؟ پھر وہ بوڑھی عورت دوبارہ گویا ہوئی۔ یہ ہماری ایسی خواہش ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کوشش کریں تب بھی نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہیں اس سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ میرا بوجھ اتر گیا، اب میں کوئی بے چینی محسوس نہیں کر رہا۔ پھر وہ ان کے گھر سے سادہ سا ناشتہ کر کے چلا آیا۔ 30 سال بعد اسے اس سوال کا جواب مل گیا۔ مرزا سردار کا کاروبار ان 30 سالوں میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کوٹھی بک چکی تھی، اب وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ بڑھاپا اس پر بری طرح سوار ہو چکا تھا، تاہم اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائی تھی، اس کی ایک بڑے گھرانے میں شادی کروائی تھی، اب وہ ایک بڑا سرکاری افسر بن چکا تھا، باپ سے الگ کہیں اور رہتا تھا۔ کاشف اس روز کسی دوست سے ملنے گیا تو ایک شاندار سجی سنوری کوٹھی کے سامنے اسے بوڑھا مرزا سردار کھڑا دکھائی دیا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ مرزا سردار، یہ آپ ہیں؟ یہ آپ ہیں؟ اس نے چونک کر کاشف کو دیکھا، کئی سیکنڈز دیکھنے کے بعد بولا، اچھا تو آپ ہیں کاشف؟ ہاں، آپ نے ٹھیک پہچانا، لیکن آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ وہ سامنے والی کوٹھی دیکھ رہا ہوں، یہ میرے بیٹے کی ہے، آج اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اوہو، اچھا۔ کاشف دھک سے رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔